بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. آج بات کریں گے ٹونسلائٹس کے بارے میں. ٹونسلائٹس ایک بڑا کامن پرابلم ہے اسپیشلی ان دا پنجاب ایریاز جہاں پہ ویدر چینج جو ہے وہ ہمیں کافی دفعہ ملتا ہے ایک سال کے اندر. اچھا، ٹونسلس کا تعلق ڈائریکٹلی ویدر سے تو نہیں ہے، لیکن ہاں جیسے جیسے ویدر چینج آتا ہے بعض دفعہ اس کے سمٹمس بڑھ ضرور جاتے ہیں، یعنی ایگراویٹ ضرور ہو جاتے ہیں. پرابلم بیہائنڈ پیچھے کہیں چل رہا ہوتا ہے. اچھا، ٹونسلس کی جو کامن کاز ہے وہ بیسیکلی یا تو وائرل ہوتی ہے یا بیکٹیریا ہوتی ہے. کوئی بھی وائرل جراثیم، وائرس جراثیم، کوئی بھی بیکٹیریل جو ہے وہ انفیکشن وہ ٹونسلائٹس کریٹ کرتا ہے. اب آپ کو سب کو پتہ ہے کہ ٹونسلس جو ہیں یہ دراصل ہماری گلے کے اندر دو نارمل آرگنز ہیں، دو نارمل لمف نوڈس ہیں جو کہ ہمارے گلے میں موجود ہیں. اور جب بھی یہ کسی بیکٹیریل یا وائرل انفیکشن سے انفیکٹڈ ہوں گے تو کچھ سور تھروٹ کے، یعنی گلا خراب ہونے کے، نگلنے میں دشواری کے، ٹونسلز آپ کو ریڈ نظر آئیں گے، سم ٹائم اس پہ یلو پیچ نظر آئے گا، بخار ہو سکتا ہے، لمف نوڈس جو ہیں ان کی سویلنگ ہو سکتی ہے. یہ جو گردن کے لمف نوڈس ہیں یہاں پہ وہ آپ کو محسوس ہوں گے سوجے ہوئے. سانس جو ہے یا منہ میں سے جو اسمیل ہے وہ آ سکتی ہے. سر درد ہو سکتا ہے، کان کا درد ہو سکتا ہے، آواز کی جو ہے وہ بھاری پن ہو سکتا ہے، لیکن یہ سم ٹائم ہوتا ہے. اب یہ سب وہ پرابلمز ہیں جو کہ ٹونسلس کے اندر آتے ہیں، ٹونسلائٹس کے اندر آتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو تو ایک آدھ دفعہ ہمیں اس قسم کے پرابلمز آتے ہیں سال میں ایک دفعہ یا کسی سیزن میں کہیں ایک دفعہ، تو وہ تو ہم جنرل کامن کولڈ فلو لے سکتے ہیں، یا گلا خراب ہو سکتا ہے، فرنجائٹس ہو سکتا ہے. وہ ٹونسلائٹس نہیں ہوتا. ٹونسلائٹس اور فرنجائٹس کے سمٹمز کافی حد تک ملتے جلتے ہیں. اب ٹونسلائٹس کا کیا ڈفرینس ہے، اسے کیسے پتہ چلے گا کہ اس کو ٹونسلز ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھیں، سب سے بڑی بات تو یہ کہ جو سمٹم یہی سمٹمز ریکرنٹ ہونا شروع ہو جائیں، یعنی ایک سال میں 2 دفعہ، 4 دفعہ، 10 دفعہ، 7 دفعہ، 12 دفعہ بھی ہو رہے ہیں، تو اٹس مین کہ آپ کو ٹونسلائٹس کا ایشو ہو سکتا ہے. تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، انہیں چیک کروانا چاہیے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ کو بہت جلدی آپ کا گلا پکڑا جاتا ہے، بہت جلدی آپ وداؤٹ اینی ایکسٹرنل فیکٹر، آپ نے ایسا کچھ کھایا نہیں، کوئی ٹھنڈا پانی بھی نہیں پیا، کچھ کھٹا بھی نہیں کھایا، لیکن پھر بھی آپ کا گلا بار بار خراب ہو رہا ہے، آپ کو گلے میں کوئی پرابلم فیل ہو رہی ہے، تو اس مین کہ آپ ٹونسلائٹس کے پیشنٹ ہو سکتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ نگلنے میں بار بار دشواری ہو رہی ہو، اپ اینڈ ڈاؤن آپ کو یہ سمٹم مل رہا ہو، سانس کی دقت ہو رہی ہو، تو بھی آپ کو ٹونسلائٹس کا پرابلم ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہمیشہ ٹونسلائٹس جب آپ کو ہو جائے یا آپ کو یہ سمٹمس بار بار ملیں تو آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں، ان کو ضرور چیک کریں. اچھا، اب ہمارے پاس اس کے اندر، کیونکہ ہمارے ہاں ان دا پاکستان اسپیشلی بہت سارے سسٹمز کام کر رہے ہیں. ایک سسٹم کو ہم ایلوپیتھی کہتے ہیں، ایک سسٹم کو ہم ہومیوپیتھی کہتے ہیں، ایک ہمارے پاس ڈیفینیٹلی طب کا سسٹم بھی ہے. کوئی بھی میڈیکل سائنس غلط نہیں ہوتی، پر کوئی بھی میڈیکل سائنس کمپلیٹ نہیں ہوتی. عام طور پہ ٹونسلس کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں یا ٹونسلائٹس کے جو مریض ہوتے ہیں، اور اسپیشلی ریکرنٹ کیسز آتے ہیں، اس کے اندر جو ہمارا ماڈرن سائنس ہے وہ تو یہ کہہ دیتا ہے کہ آپ اس کی ٹونسلیکٹمی کروا دیں. ٹونسلیکٹمی کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹونسلس کو ہی ٹوٹلی سرجیکل ریموول دینا، یعنی کہ وہ گلے سے ہی نکال دینا. اب دیکھیں، میں اس میں پیشنٹ کی کنڈیشن کے مطابق ہی بات کی جا سکتی ہے، لیکن میں صرف ایک بات کہوں گی کہ اگر آپ کے پاس ایسا کوئی بھی پیشنٹ اویلیبل ہے یا آپ کے گھر میں موجود ہے یا آپ کے جاننے والوں میں موجود ہے، تو ایک دفعہ جو ہے اس کو یہ ریکمینڈ ضرور کریں کہ وہ ٹونسلیکٹمی سے پہلے اپنے آپ کو کسی اچھے ہومیو فزیشین کو ضرور چیک کروائیں. ہومیوپیتھک میڈیسنس کے اندر بہت اچھی پوٹینشیل ہے کہ آپ کی ٹونسلیکٹمی سے پہلے ہی آپ کے گلے کو یا آپ کے ٹونسلس کو مینیج کر لیں. تو ادروائز ٹونسلیکٹمی ایک سیکنڈ آپشن تو ہو سکتا ہے. خدا نخواستہ کوئی ڈاکٹر اس کو ہیل نہیں کر پاتا، آپ تھک گئے ہیں، بار بار آپ اس کی طرف جا رہے ہیں اور آپ کی ساری پریکاشنز ہیں، ہر طرح کی میڈیکیشن آپ لے رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کے گلے جو ہیں وہ ٹونسلس جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو رہے، تو پھر ٹھیک ہے، لاسٹ ایک آپشن ہے ٹونسلیکٹمی. لیکن ابھی تک مجھے بھی پرسنلی طور پہ اپنے کسی پیشنٹ کو ٹونسلیکٹمی پہ لے جانے کی ضرورت نہیں پیش آئی. میں ذاتی طور پہ کسی بھی چیز کے خلاف نہیں ہوں، یا میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ
جب میرے پاس ایک پیشنٹ آتا ہے ٹونسلائٹس کا تو میں فرسٹ لائن ٹریٹمنٹ اپنا سیکنڈ لائن ٹریٹمنٹ جو پاسبل ہوتا ہے وہ اس کو دیتی ہوں. اور الحمدللہ جتنے بھی میرے پاس پیشنٹ ہیں ٹونسلائٹس کے, اس کے اندر مجھے ابھی تک اپنے کسی پیشنٹ کو سرجری پہ نہیں لے جانا پڑا. تو آپ سب سے پہلے اگر آپ کے گھر میں کوئی بچہ ہے, ریکرنٹ آپ کو ٹونسلائٹس کے کیسز مل رہے ہیں, وہ کرونک بھی ہو چکا ہے, بار بار بھی ہو رہا ہے, تو آپ ضرور کسی ایک اچھے ہومیوپیتھ کو ملیں. ہومیوپیتھی کے اندر بہت سی ایسی میڈیسنز ہیں جو کہ کچھ گریجولی بھی کام کرتی ہیں, کچھ آہستہ یا اچھے طریقے سے تیزی سے کام بھی کرتی ہیں. وہ اس کا ٹریٹمنٹ کر سکتی ہیں اور آپ ٹونسلس کے ریموول سے بچ سکتے ہیں. دیکھیں ٹونسلس کے ریموول پہ میں کیوں بات کروں گی. اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے جتنے بھی حصے بنائے ہیں, کوئی بھی پارٹ بنایا ہے, تو وہ ڈیفینیٹلی وداؤٹ اینی ریزن تو نہیں بنایا. ٹونسلس کی بھی اپنی کچھ امپورٹنس ہے, اپنے کچھ امپورٹنٹ کام ہیں. اگر آپ ٹونسلس کو نکال دیں گے تو پھر آپ ان چیزوں کے رسک پہ آ جائیں گے جس کی وجہ سے ٹونسل سے ہم بچے ہوئے ہیں. تو فرسٹ آف آل یہ کہ آپ جب بھی کسی ایسے پیشنٹ کو دیکھیں یا کوئی ایسا پرابلم آپ کے گھر میں موجود ہے تو کسی اچھے ہومیوپیتھ سے ملیں, میڈیسن کو ریکمینڈ کروائیں, اس کا پراپر چیک اپ کروائیں. انشاءاللہ اس کو بہت فرق پڑے گا اور آپ کا پیشنٹ سرجری پہ جانے سے پہلے انشاءاللہ کور کر لے گا. جزاک اللہ.